اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، امیر المومنین حضرت علی کرم وجہ اللہ کریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے امیر المومنین، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب رشتہ دار اسے دفنا کر چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اسی کے بارے میں نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے، یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جنتی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی ہو سکتی ہے۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئی۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہ زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض روحیں جو ہیں ایلین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ بھی سنتے ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں، اسے دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دائنی طرف سے جو جنت کی کھڑکی کھولیں گے اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا
تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے تاکہ تو اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمہ عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا افسوس، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، لوگوں کو کہتے سنا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اسے، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا۔ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، اور سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اعمال اپنی مناسب شکل پر مشتعل ہو کر کتا یا بھیڑیا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے۔ نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر مشتمل ہو کر انس دیں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی، دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب کہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے عمامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے اور کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ پر جب اس کے تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو اس کی روح چلاتی ہے، اور نہلانے والے خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کے پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرا نہ لگانا، کیونکہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والو، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والو، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جانتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، میرے بھائیو، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی اٹھا سکتا؟ ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، میرے بھائیو، خدا کے واسطے ابھی ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثو، ترکہ پانے والو، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے قبر پہلی جو منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوئے تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔
होगी। या दोस्तों हदीस शरीफ में है, मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपनी माँ, बाप, बहन या औलाद और दोस्त वगैरह अपने पसमानदागान से दुआ खैर और फातिहा का मुंतजिर रहता है। जब इसको इसके पसमानदागान की तरफ से कोई तोहफा सवाब पहुंचता है तो वो उसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उसे महबूब मरगूब होता है और अल्लाह तबारक व तआला उसके रिश्तेदारों की दुआ खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाजा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती।